بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یوں یہ قافلہ اس بنگلے میں پہنچا جہاں صرف شی تارا ہی نہیں، منڈولا بھی تھا، اور منڈولا کے اندر دیوی موجود تھی۔ مائک ہرارے نے اپنی کار اس بنگلے سے ذرا دور لے جا کر روکی تھی اور سوچ رہا تھا کہ پوجا وہاں تنہا نہیں ہوگی، وہاں شی تارا ہو یا نہ ہو، ان پر عمل کرنے والا ضرور ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد تصدیق ہو گئی۔ داؤد منڈولا بنگلے سے نکل کر اسی کار میں کہیں جا رہا تھا جس کار میں ابھی پوجا آئی تھی۔ جب وہ کار بنگلے کے ہاتھے سے نکل کر دور چلی گئی اور ایک شاہراہ پر مڑ گئی تو مائک ہرارے اپنی کار سے اتر کر پیدل چلتا ہوا اس بنگلے کے احاطے میں دبے قدموں چوروں کی طرح پہنچا۔ وہ وقت تھا جب ثانی علی کے ساتھ ایک کار میں آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے جناب تبریزی سے درخواست کی تھی کہ شی تارا اور پوجا پر روحانی ٹیلی پیتھی کی جائے تاکہ دیوی اس کا توڑ نہیں کر سکے۔ اس عمل کے بعد ضروری تھا کہ شی تارا اور پوجا کو اس بنگلے سے نکال کر اپنے بنگلے میں لے جایا جائے، اسی لیے وہ علی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ مائک ہرارے نے پہلے بنگلے کے چاروں طرف دبے پاؤں چل کر اطمینان کیا کہ اندر لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، وہاں صرف اس کی مطلوبہ شی تارا اور پوجا ہیں یا اور بھی کوئی ہے۔ یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ صرف وہی دونوں ہیں۔ پھر وہ بنگلے کے اگلے حصے میں آیا۔ اندر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ اسے باہر سے نہ لاک کیا گیا تھا اور نہ ہی اندر سے چٹکنی لگائی گئی تھی۔ اس نے دروازے کے اندر ایک قدم رکھا، پھر قدم رک گئے۔ پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک صحت مند خوبرو جوان کھڑا تھا۔ وہ علی کی اصل صورت پہچانتا تھا لیکن علی دوسرے روپ میں تھا۔ اس نے اشارے سے ہرارے کو بنگلے کے باہر آنے کے لیے کہا۔ یہ خیال تھا کہ اندر شی تارا اور پوجا پر روحانی ٹیلی پیتھی کی جا رہی ہوگی یا ختم ہو چکی ہوگی اور دونوں گہری نیند میں ہوں گی۔ مائک ہرارے نے باہر آ کر پوچھا، کیا آپ یہاں رہتے ہیں؟ علی نے انکار میں سر ہلایا۔ اس نے پوچھا، تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ علی نے بات ختم کرتے ہی سانس روک لی، پھر کہا، اچھا تو تم خیال خوانی بھی جانتے ہو، مگر افسوس کہ مجھے سانس روکنے کا کمال آتا ہے۔ اب اصل بات بتاؤ۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، یہاں دو لڑکیاں ہیں، میں نے ان پر عمل کیا تھا مگر دوسرا عمل انہیں یہاں لے آیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مسکرا کر بولا، تم ابھی بچے ہو، میرا نام ساری دنیا جانتی ہے، میں فرحاد علی تیمور ہوں۔ ثانی کو ہنسی آ گئی۔ علی نے اس سے کہا، تم ان فرحاد صاحب کا جغرافیہ درست کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا۔ ثانی نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا، پھر کہا، اس حملے کا جواب دو۔ ایک دوشیزہ نے صرف ایک ہاتھ مارا تھا ناک سے اور بچوں سے خون نکل آیا تھا۔ ہرارے شطرنج کا عالمی چیمپئن تھا، اپنی ذہانت سے کام لے کر اپنے مقابل کی چالوں کو ناکام بناتا تھا، لیکن وہ فائٹر نہیں تھا۔ وہ رومال سے ناک اور منہ سے بہنے والا خون پونچھتے ہوئے بولا، دیکھیے مس، یہ کوئی شریفانہ حرکت نہیں ہے۔ وہ بولی، وہ دیکھو، شریفانہ حرکت اسے کہتے ہیں۔ ہرارے نے دیکھا علی شی تارا کو کندھے پر لاد کر بنگلے سے باہر ایک ویگن کار میں لے جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر اسے ایک سیٹ پر لٹایا، پھر وہ دوبارہ اندر گیا اور وہاں سے پوجا کو اٹھا لایا، اسے ویگن کی دوسری سیٹ پر لٹایا۔ ثانی نے کہا، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں بھی کندھے پر نہ اٹھایا جائے تو اپنی اصلیت بتا دو۔ علی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر پوچھا، کیا اپنا جغرافیہ بتا دیا؟ وہ سہم کر بولا، ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہ تو بتا دو تم دونوں کون ہو۔ علی نے کہا، کیا ابھی تم نے نہیں دیکھا؟ ہم کندھا دینے والے ہیں اور کندھا دینے والے قبر تک پہنچاتے ہیں۔ وہ سہم کر بولا، میں ہاتھا پائی کرنے والا نہیں ہوں۔ جن دو لڑکیوں کو تم لے گئے ہو ان پر میرا حق ہے، میں نے ان پر عمل کیا تھا، مگر فرحاد علی تیمور نے مجھے دھوکہ دیا اور انہیں یہاں پہنچا دیا۔ علی نے اپنے باپ کے خلاف ایسی باتیں سن کر اس کے منہ پر ایک گونسا رسید کیا۔ وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر کمرے کے اندر جا کر گر گیا۔ ایک ہی فولادی ہاتھ نے اسے بے ہوش کر دیا۔ انہوں نے
دروازے کو باہر سے بند کر دیا، پھر وہاں سے چل پڑے۔ ثانی نے اسے پہلے ہی ایک ہاتھ مار کر ناک اور منہ سے لہو بہا کر اس کے دماغ میں جگہ بنا لی تھی اور یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ مائع کا حرارے ہے۔ پھر اس نے میرے خلاف چند الفاظ کہے تو پتہ چل گیا کہ ہم سب نے مل کر اسے پہلی بار ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے تبدیل ہونے سے بچایا تھا، دوسری بار یہودیوں سے بچایا تھا، اس کا برین واش نہیں ہونے دیا تھا اور اس کی جگہ پارس کو پہنچا دیا تھا۔ پھر میں نے اسے شی تارا اور پوجا کو معمولہ بنانے کا موقع دیا۔ اس کے بعد بھی وہ میری مخالفت میں بولنے والا تھا، جس کی سزا علی نے یہ دی کہ ایک ہی گھونسا مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔ وہ کمرے کے اندر جا کر گرا، باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا تاکہ وہ وہیں پڑا رہے اور دروازہ اس وقت کھلے جب دیوی اور مینڈولا وہاں پہنچے۔ ابھی تو دیوی مینڈولا کے اندر رہ کر شہر میں گھوم رہی تھی، وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ انٹیلیجنس والوں نے اپنی معلومات کے مطابق خفیہ اڈوں، مشکوک لوگوں اور جرائم پیشہ افراد کے جو ریکارڈز رکھے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے افراد اور اڈوں کو مینڈولا جانتا تھا اور وہاں باری باری ہر جگہ جا رہا تھا۔ وہ اور دیوی دونوں ہی وہاں کے کسی فرد سے بات کر کے باقی تمام افراد کے ذہنوں کو پڑھتے تھے اور اس جوان کے حلیے اور لباس وغیرہ کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ جو بھی کالی جیکٹ اور سفید پینٹ میں دکھائی دیتا تھا، اس کے دماغ میں گھس کر اس کی اصلیت معلوم کرتے تھے اور مایوس ہو جاتے تھے۔ پھر برین آدم نے موبائل فون سے رابطہ کیا اور کہا، یروشلم جانے والے راستے میں جو تیسری چیک پوسٹ ہے، وہاں ایک مسافر بس معمول کے مطابق آدھے گھنٹے کے لیے رکی تھی۔ ٹارچر سیل کا ایک افسر 2 دنوں کی چھٹی لے کر اپنے جیپ میں یروشلم جا رہا ہے۔ اس نے اس جوان کو مسافر بس میں دیکھا ہے، آپ حکم دیں کیا کیا جائے؟ مینڈولا نے کہا، بس ڈرائیور کو رازداری سے سمجھاؤ کہ وہ بس میں کوئی خرابی پیدا کر کے وہاں ہمارے آنے تک رکا رہے اور مجھے فون پر اس افسر کی آواز سناؤ۔ برین آدم نے یہی کیا، دوبارہ اس افسر سے رابطہ کر کے اسے احکامات سنائے کہ اسے کس طرح بس ڈرائیور کو رازدار بنانا اور اس بس کو روکے رکھنا ہے۔ افسر نے کہا، میں یہی کروں گا، جب تک دوسرا حکم نہیں ملے گا اس بس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ دیوی اور مینڈولا نے برین آدم کے دماغ میں رہ کر افسر کی باتیں سنی، مگر وہاں سننے والے صرف 2 نہیں تھے، 3 تھے۔ تیسرا پارس کا سایہ جو مینڈولا کے اندر سمایا ہوا تھا۔ دیوی نے مینڈولا سے کہا، اب تم خیال خوانی نہ کرو، تیزی سے ڈرائیو کر کے ادھر پہنچو، میں افسر کے پاس جا رہی ہوں۔ مینڈولا نے ہائی وے پر کار کی رفتار طوفانی کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ اب دیوی اس کی آمد تک اس بس کو آگے نہیں جانے دے گی۔ اس کے بعد وہی جانتی تھی کہ اس جوان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ شاید اسے نہ روکے گی نہ ٹوکے گی۔ ایسا کرنے سے اس جوان کے خیال خوانی کرنے والے بھی آ سکتے تھے اور ٹارچر سیل کی طرح بس میں بھی خون خرابہ کر سکتے تھے۔ اب وہ دوسری ہی طرح اپنی حکمت عملی آزمائے گی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرنے کے باعث 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بس ڈرائیور نے افسر کے حکم کی تعمیل کی تھی یا پھر دیوی نے ڈرائیور کے دماغ میں گھس کر اسے بس کسی بہانے روکے رکھنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جب مینڈولا کی کار قریب پہنچنے لگی تو وہ بس سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ دیوی نے مینڈولا کے پاس آ کر کہا، میں نے اس جوان کو دیکھا ہے، وہ اس بس میں موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کن لوگوں سے مل رہا ہے اور کہاں پناہ لے رہا ہے۔ مینڈولا کے دماغ میں ہونے والی دیوی کی باتیں پارس نہیں سن سکتا تھا، کیونکہ اسے کسی کے دماغ میں جھانکنا یا خیال خوانی کرنا نہیں آتا تھا، لیکن مینڈولا تنہائی میں بڑبڑانے یا زیر لب باتیں کرنے کے انداز میں جو جوابات دیتا تھا یا دیوی سے سوالات کرتا تھا، اس کے ذریعے وہ ان دونوں کی باتیں کسی حد تک سمجھ لیتا تھا اور اس نے یہی سمجھا تھا کہ وہ اس جوان کو اس بات سے بے خبر رکھ رہے ہیں کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ثانی نے آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے۔ پارس نے سوچ کے ذریعے بتایا کہ دیوی مینڈولا کے اندر موجود ہے اور آگے جانے والی بس میں بیٹھا ہوا وہ جوان بیت المقدس جا رہا ہے۔ ویسے وہ جوان بھی پراسرار تھا، اپنے اندر کی بات چھپا رہا تھا، کسی حد تک سانس روک کر خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے اندر آنے سے روک سکتا تھا، اس کے باوجود گونگا بنا رہتا تھا۔ شاید وہ زیادہ دیر سانس روکنے کا عادی نہیں تھا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ 24 یا
48 گھنٹے کے اندر اندر اسرائیل سے چلا جائے۔ جے مورگن اس کے جانے کا بندوبست بھی کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے برعکس تل ابیب چھوڑ کر بیت المقدس جا رہا تھا۔ شاید اسے بھی کوئی مشن پورا کرنا تھا۔ یہ پراسراریت دیوی اور پارس وغیرہ کو بھی مجبور کر رہی تھی کہ خاموشی سے اس جوان کی مصروفیات کا جائزہ لیا جائے۔ دیوی کو اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بدستور گونگا بنا ہوا تھا۔ اگر وہ ایک ذرا سی بھی آواز سن لیتی تو اتنی دور بیت المقدس تک اس کا تعاقب نہ کرتی، اس کے اندر پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر لیتی۔ ثانی پارس کو بتا رہی تھی کہ مائک ہرارے کا بھی دماغ پھر گیا ہے اور وہ ہمارے پاپا سے بدزن ہو گیا ہے۔ علی نے اسے بے ہوش کر کے اسی بنگلے میں باہر سے لاک کر دیا ہے جہاں سے شی تارا اور پوجا کو لایا گیا ہے۔ وہ رات کے 2 بجے پرانے بیت المقدس پہنچے۔ وہ نوجوان بس سے اتر گیا۔ منڈولا نے بھی اس سے بہت دور اپنی کار چھوڑ دی اور راستے کے روشن حصوں کو چھوڑ کر تاریکی میں چلنے لگا تاکہ اس جوان کی نظروں میں نہ آئے۔ پرانے شہر کے راستے بہت وسیع نہیں تھے، گلیاں بھی تنگ تھیں۔ وہ ایک گلی میں داخل ہو کر اطمینان سے جا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اتنی رات کو ویران اور سنسان گلیوں میں اب کوئی اسے پریشان نہیں کرے گا۔ ایک مسجد کے پاس ایک کھنڈر نما پرانی عمارت تھی۔ وہ عمارت کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے پیچھے سے ترکی زبان میں کچھ پوچھا گیا۔ جوان نے ترکی زبان میں ہی جواب دیا، پھر دروازہ کھل گیا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ دونوں ایک تنگ سی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک حال نما بڑے سے شکستہ کمرے میں پہنچے۔ وہاں 6 مسلح جوان تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں دیر کر دی، یہ بھی اچھا ہی کیا۔ برادر کبیر نے فون پر ہمیں بتایا ہے کہ تم مصائب میں گرفتار رہے ہو اور ہمیں تاکید کی ہے کہ تمہارے آتے ہی باقی ساتھی گونگے بن جائیں، کیونکہ تمہارے ساتھ ایک بلا آئی ہے جو کسی کے بھی دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ جوان نے کہا، لیکن میں تو صبح سے گونگا بنا رہا ہوں، کوئی بلا میرے اندر نہیں آ سکتی۔ تم بھول رہے ہو، ابھی دروازے پر دستک دینے کے بعد تم نے مادری زبان میں ہمارے ایک ساتھی سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وہ بلا ترکی زبان بھی جانتی ہے اور ابھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس جوان نے پریشان ہو کر کہا، پھر تو مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری آمد سے ہمارا یہ خفیہ اڈا ظاہر ہو گیا ہے۔ ان کے لیڈر نے کہا، کوئی بات نہیں، وہ جو یہاں آئی ہے اسے معلوم ہونے دو کہ ہم MIM کے مجاہدین ہیں۔ ہمیں کچھ ہوگا تو ٹارچر سیل میں تباہی کا جو نمونہ پیش کیا گیا تھا اس سے بڑے دھماکے تل ابیب میں ہوں گے، اور وہ شخص جو باہر کھڑا ہوا ہے اور جس کے دماغ میں رہ کر وہ یہاں تک آئی ہے، وہ شخص یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ دیوی شی طرح حیرانی سے سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہے جسے یہاں اس کی آمد کی خبر ہو گئی ہے۔ اس نے معمول کے مطابق روبینہ کی آواز اور لہجہ اختیار کیا، پھر اس جوان کی زبان سے بولی، یہ درست ہے، میں یہاں موجود ہوں اور تمہارے برادر کبیر سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیڈر نے کہا، تم آتما شکتی کے ذریعے کسی کے بھی اندر پہنچ سکتی ہو، لیکن ہمارے برادر کے اندر نہیں جا سکو گی۔ ویسے ہمارے برادر کبیر سے تم کئی بار گفتگو کر چکی ہو۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا میں تمہارے برادر سے کئی بار گفتگو کر چکی ہوں؟ مگر کب؟ وہ بولا، ہم زیادہ نہیں جانتے، اتنا معلوم ہے کہ آخری بار تم نے انہیں مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کو کہا اور وہ انتقال فرما گئے۔ تم خود اس بات کی گواہ ہو۔ اب وہ دوسری زندگی حاصل کر کے مصلحتاً خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیوی نے پھر حیرانی سے کہا، بے شک میں نے ایسا کہا تھا اور وہ مر چکے تھے۔ میری سوچ کی لہروں کو ان کا دماغ نہ مل سکا۔ کیا وہی تمہارے برادر کبیر تھے؟ پارس اپنی کھوپڑی سہلا رہا تھا کیونکہ دیوی کے سامنے اسے برادر کبیر بنایا جا چکا تھا۔ دیوی نے کہا، میں تمہارے برادر کبیر سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شاید آج یا کل کسی وقت تم سے باتیں کریں گے۔ انہوں نے ہم سے اتنا ہی کہا ہے کہ آئندہ اس کبڑے کے ساتھ ادھر نہ آنا، ورنہ اس کی حالت بھی جوڈی نارمن جیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں اور تمہارے برادر کبیر کا انتظار کروں گی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ لیڈر نے اس جوان سے کہا، ہمیں جو ہدایت دی گئی ہیں ان کے مطابق مجھے اور تمہیں اس ملک سے چلے جانا چاہیے۔ یہاں ہماری جگہ دوسرے مجاہدین آئیں گے اور یہ جگہ بھی بدل دی جائے گی۔ یہ کھنڈر خالی رہے گا۔ اگر وہ کبڑا اس بلا کو لے کر ادھر آئے گا تو واپس نہیں جا سکے گا۔ اب تم جا کر باہر کا دروازہ بند کر دو۔ وہ جوان بیرونی دروازے بند کرنے آیا۔ منڈولا وہاں سے پلٹ کر
جا رہا تھا، پارس کا سایہ جوان کے اندر سے نکل کر پھر منڈولا کے اندر سما گیا۔ ثانی نے کہا، میرا خیال ہے اس نے جوان کو باہر کا دروازہ بند کرنے کے لیے صرف اسی لیے بھیجا تھا کہ تم اس کے اندر سے نکل کر پھر منڈولا کے اندر چلے جاؤ۔ تمہارا خیال درست ہے، میں تمہیں اس سے زیادہ حیرانی کی بات بتاؤں، میں نے ہی دیوی سے کہا تھا کہ میں ایک بار مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہوں، پھر میں نے ڈرامہ بازی کی، اپنی آواز اور لہجہ وغیرہ بدل دیا، وہ میرے دماغ سے نکل گئی، پھر میرے اسی لہجے کو گرفت میں لے کر مجھے ڈھونڈتی رہی ہوگی، لیکن آج تک مجھے پا نہ سکی۔ تم پکے بدماش ہو، اگر یہ تمہاری ہی شرارت تھی تو وہ دوسرا مجاہد اشارتاً تمہیں کہہ رہا تھا کہ اس کے برادر کبیر شاید آج یا کل کسی وقت اس دیوی سے باتیں کریں گے۔ اس دوسرے مجاہد کی اس بات کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے، ان مجاہدین کے برادر کبیر نے انہیں پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ اس جوان کے دماغ میں ایک دیوی ہی نہیں، میرا سایہ بھی آ رہا ہے۔ ویسے ہم نے پہلی بار MIM کے مجاہدین کو دیکھا ہے، ان کا برادر کبیر یقیناً غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہی باتیں دیوی منڈولا سے کہہ رہی تھی۔ منڈولا نے پوچھا، اور آپ تمام باتیں سن کر خاموشی سے چلی آئی؟ میں حالات اور غیر معمولی کردار کو تم سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ ان کا برادر کبیر مجھے دیکھے اور سمجھے بغیر میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا تھا جو اس سے ایک بار پہلے بھی ہو چکی ہیں۔ میں عجیب و غریب صلاحیتیں رکھنے والے سے کتراتی ہوں، شاید وہ میرا نام نہیں جانتا ہے، مجھے دیوی بھی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ ناگواری سے مجھے ایک بلا کہہ رہا تھا۔ ویسے ہمارا یہ شبہ درست نکلا کہ وہ کوئی عام سا جوان نہیں تھا۔ ٹارچر سیل میں MIM کے خیال خوانی کرنے والے اس کی حفاظت کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دانشمندی بھی کی کہ اسے مزید قیدی بنا کر نہیں رکھا۔ اس کا تعاقب کرنے سے یہ تو معلوم ہوا کہ تمہارے اسرائیل میں بھی MIM کے مجاہدین ہیں، اور میں حیران ہوں کہ جو مجھے چلبلی کہتا تھا وہی ان کا سربراہ ہے۔ منڈولا نے پوچھا، یہ چلبلی کیا چیز ہے؟ وہ اس لفظ کے معنی سمجھتی تھی مگر بولی، پتہ نہیں، یہ اس کی زبان کا کوئی لفظ ہے، تم کام کی باتیں کیا کرو۔ وہ بولا، میں اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ فرحاد کے پاس زیادہ خیال خوانی کرنے والے ہیں، انہوں نے ٹارچر سیل میں اس جوان کی مدد کی ہے، مگر یہ MIM والے بھی اچھے خاصے خیال خوانی کرنے والے رکھتے ہیں۔ دیوی نے کہا، ہماری ٹیلی پیتھی ایک دنیا ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ بولا، دیوی جی، آپ کی مہربانی سے ہماری تنظیم میں خیال خوانی کرنے والوں کی کمی نہیں رہی ہے۔ ہمارے 4 آدمی مر گئے، پھر بھی خیال خوانی کرنے والے خاصی تعداد میں ہیں۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا اور تیل ابیب کی طرف واپس جانے لگا۔ دیوی نے جوڈی نارمن کے پاس پہنچ کر دیکھا، وہ ہسپتال کے بستر پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس کے خوابیدہ ذہن نے بتایا کہ اس کے زخم ٹھیک ہو رہے ہیں اور وہ الپا کا معمول اور تابع دار بن چکا ہے۔ اسے تو تابع دار بنانے کے بجائے گولی مار دی جاتی، کیونکہ اصلی غیر معمولی گولیاں اور فارمولے اس کے پاس نہیں رہے تھے، لیکن اسے صرف اس لیے زندہ رکھا گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا اور یہودی تنظیم کے خیال خوانی کرنے والوں میں اضافہ کر رہا تھا، اور اب اس کا مذہب تبدیل کر کے اسے یہودی اور محب وطن اسرائیلی بنا دیا گیا تھا۔ دیوی پھر الپا کے پاس گئی، وہ اتنی رات کو برین آدم کے ڈرائنگ روم میں تھی۔ دونوں کو داؤد منڈولا کا انتظار تھا، وہ دونوں بھی اس جوان کو اہمیت دے رہے تھے اور منڈولا سے اس کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ الپا نے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، مسٹر منڈولا نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے، صبح کے 4:20 ہو چکے ہیں۔ برین آدم نے کہا، بہتر ہے تم جا کر سو جاؤ، ابھی نہ صحیح صبح اس جوان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ وہ بولی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، سچ پوچھئے تو اپنے 4 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی موت کا بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ دوسرا سایہ بہت مکار نکلا، خود کو جوڈی نارمن بنا کر ہمیں دھوکہ دیتا رہا، ہماری فوج کے ہاتھوں سے ہمارے ہی خیال خوانی کرنے والوں کو ہلاک کرا دیا۔ پتہ نہیں وہ کمبخت کون ہے۔ جی ہاں، اس دوسرے سایہ کے بارے میں اب تک معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون ہے۔ برین آدم نے کہا، دیوی جی، بلا شبہ ہر ایک کے دماغ میں پہنچ جاتی ہیں، پتہ نہیں وہ بھی اب تک اس سائے کے اندر جا کر اس کے خیالات کیوں نہیں پڑھ سکیں۔ بگ برادر، آپ بول رہے ہیں کہ وہ دوسرا سایہ ہمیشہ جوڈی کی آواز اور لہجے میں بولتا تھا، اگر وہ اپنے
اصل لہجے میں بولتا تو دیوی جی ضرور اس کی اصلیت معلوم کر لیتی۔ دیوی شی تارا نے منڈولا سے کہا، الپا اور برین آدم اس جوان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں، ان سے مختصر گفتگو کرو اور انہیں سونے کے لیے کہہ دو، کل کسی وقت باتیں ہوں گی۔ منڈولا نے برین آدم کو مخاطب کر کے کہا، صبح ہونے والی ہے، تم دونوں سو جاؤ، کل باتیں ہوں گی۔ آپ اس جوان کے بارے میں کچھ تو بتائیں، ہم نے فی الحال اسے آزاد چھوڑ دیا ہے، اس کا تعلق MIM تنظیم سے ہے، ابھی اسے چھیڑنے سے اس تنظیم کے تمام خیال خوانی کرنے والے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں گے۔ اس سلسلے میں دیوی جی کیا کر رہی ہیں؟ کل تک MIM کے سربراہ اور دیوی جی میں اہم گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہی ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ انہیں آرام کرنے کی تاکید کر کے دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ وہ صبح 5:30 بجے تل ابیب کے اپنے بنگلے میں پہنچا، گاڑی کو احاطے میں لا کر باہر نکلا، پھر برآمدے میں آیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے فرش پر ایک شخص چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا، اس کے سینے کی ہلکی ہلکی سی لرزش بتا رہی تھی کہ سانس چل رہی ہے اور وہ زندہ ہے۔ منڈولا نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بلند آواز میں پوچھا، یہاں اور کون ہے؟ جو بھی ہے سامنے آ جائے، دن نکل چکا ہے، میں شور مچاؤں گا تو لوگ جمع ہو جائیں گے، کسی بھی چھپنے والے کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں کوئی ہوتا تو جواب ملتا۔ دیوی کے حوصلہ دینے پر منڈولا کمرے میں آیا، پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے جگ کو حرارے کے اوپر ڈالا۔ پانی منہ پر پڑا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، پھر سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ منڈولا کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کہاں ہے، پھر اسے یاد آ گیا کہ وہ پوجا کا تعاقب کرتا ہوا آیا تھا، لیکن ایک نوجوان کے ایک ہی گونسے نے اسے فرش پر لٹا دیا تھا۔ وہ فوراً ہی گھبرا کر منڈولا سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس نے جیسے ہی بولنا شروع کیا، دیوی شی تارا اس کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھنے لگی، پھر یہ پڑھ کر چونک گئی کہ ایک دوشیزہ ایک جوان مرد کے ساتھ آئی تھی۔ وہ مرد شی تارا اور پوجا کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال کر اپنی ساتھی دوشیزہ کے ساتھ چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اسے وہاں بند کر کے چلا گیا۔ دیوی نے کہا، منڈولا، کسی نے شی تارا اور پوجا کو اغوا کیا ہے، میں اس اغوا کرنے والے سے نمٹ لوں گی۔ فی الحال اس شخص کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ کر کسی کمرے میں ڈال دو، یہ بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور یہ شطرنج کا عالمی چیمپئن مائک ہرارے ہے، یہ بھی شی تارا اور پوجا کو حاصل کرنے آیا تھا مگر مات کھا گیا ہے۔ منڈولا نے دیوی کے احکامات پر عمل کیا۔ مائک ہرارے بے ہوشی کے بعد کمزوری محسوس کر رہا تھا، منڈولا سے اپنی رہائی کی جنگ نہ لڑ سکا، پھر دیوی بھی اس کے اندر رہ کر اسے لڑنے اور بھاگنے کا موقع نہ دیتی۔ منڈولا اسے دوسرے کمرے میں لے گیا، پھر ایک بستر پر لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کے بعد منڈولا نے دیوی سے پوچھا، کیا آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ ان دونوں کو اغوا کر کے کہاں لے جایا گیا ہے اور اب ہمیں انہیں حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ دیوی نے مسکرا کر کہا، یہ معلوم کرنا کون سی بڑی بات ہے، چور ہمارا مال خود ابھی واپس لائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں ثانی اور علی آئے تھے، لیکن جاننے کا طریقہ معلوم تھا۔ ڈمی شی تارا اور پوجا اس کی معمولہ تھیں، ان کے اندر پہنچتے ہی معلوم ہو جاتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور انہیں لے جانے والا کون ہے۔ دیوی شی تارا نے معمول کے مطابق پہلے رسمی طور پر خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کی سوچ کی لہروں نے ڈمی کے دماغ کو تلاش کیا مگر وہ برسوں کا تابع دار دماغ نہیں ملا۔ اس بات پر ذرا حیرانی ہوئی۔ اس نے پوجا کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا۔ اس کی سوچ کی لہریں فضا میں بھٹکتی رہیں مگر اسے پوجا کا دماغ بھی نہیں ملا۔ تب دیوی نے سنجیدگی سے سوچا، کیا کسی نے ان دونوں پر کیے ہوئے میرے عمل کا توڑ کیا ہے؟ جب کوئی توڑ کرتا تو دیوی شی تارا کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ایسے وقت وہ آتما شکتی سے کام لے کر بڑے بڑے مکفل اور یوگا جاننے والوں کے اندر بھی پہنچ جاتی تھی۔ اس بار اس کے آتما شکتی کی غیر معمولی صلاحیت کو آزمایا اور پہلے اپنی ڈمی کے پاس پہنچنا چاہا مگر نہ پہنچ سکی۔ پھر اس نے یہی عمل پوجا کے لیے کیا تو اسے پوجا کا دماغ بھی نہیں ملا۔ وہ دونوں اس دنیا سے گم ہو گئی تھیں۔ کیا کسی دشمن نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے؟ موت کے بعد انسانی حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مرنے والا نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ دماغ سوچ سکتا ہے اور
اور نہ ہی اپنے عمل کو سونگ کر اپنے پاس بلا سکتا ہے کہ آؤ میں مر چکا ہوں، مجھے آتما شکتی سے زندہ کر دو۔ داؤد مینڈولا ایک صوفے پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ دیوی جی ابھی اسے مخاطب کریں گی، لیکن جب بہت دیر ہو گئی تو اس نے مخاطب کیا، دیوی جی آپ کا یہ غلام آپ کے کسی حکم کا منتظر ہے۔ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے 2-3 بار مخاطب کیا اور پھر صوفے پر لیٹ گیا۔ پارس کا سایہ بھی اس کے اندر آرام سے لیٹ کر سونے لگا۔ ثانی اس سے یہ کہہ کر چلی گئی کہ آرام کرو، اب دیوی جی دیر تک بھٹکتی رہے گی۔ اور وہ بھٹک رہی تھی اور سوچ رہی تھی ایسا دشمن کون ہے جو 2 حسین عورتوں کو بنگلے سے کہیں لے جا کر قتل کر دے۔ دیوی شی تارا کے علم میں ایسا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ زمین کی تہ میں دماغی طور پر حاضر ہو کر مہادیو شیو شنکر کی مورتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوچھنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ اس بنگلے سے کہیں لے جائی جائیں گی اور ان کو دشمن انہیں قتل کر دے گا۔ وہ اپنے بھگوان کو پکارنے لگی، ہے بھگوان مجھے جس حد تک آتما شکتی ملی ہے اسے اور بڑھا دے، مجھے اتنی شکتی دے کہ میں دونوں کو زندہ یا مردہ دیکھ سکوں، اور اگر واقعی انہیں ہلاک کیا گیا ہے تو میں ان کے قاتل کو پہچان سکوں۔ کہتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں، بعض افراد دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے اپنے کسی عزیز کی روح کی جھلک دیکھی ہے۔ ایسا ہونا زیادہ چاہت بہت زیادہ دلی لگاؤ کے باعث بھی ہوتا ہے کہ مر جانے والا آنکھوں کے سامنے کبھی کبھی آ کر مسکراتا ہے، اپنی زندگی کی کوئی پچھلی بات دہراتا ہے، پھر پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ دیوی شی تارا کو اپنی ڈمی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ 4 برسوں سے پارس کی وجہ سے وہ ڈمی سے خاص لگاؤ رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتے وقت اسے ڈمی شی تارا دھیمی دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں نے پارس کو صرف اپنا بدن ہی نہیں اپنا دل بھی دیا ہے، وہ بھی مجھے جان سے چاہتا ہے۔ وہ اصلی اور نقلی شی تارا کو نہیں بلکہ میری شخصیت، میری عورت پن اور میری دل ربائی پر جان دیتا ہے۔ میں محبت کے امتحان میں پاس ہو چکی ہوں اور تم اس کی محبت میں صفر ہو، کچھ بھی نہیں ہو اس کے، اور دنیا کے لیے محض ایک دیوی ہو۔ کسی بھی دیوی کی پوجا کی جاتی ہے، محبت نہیں کی جاتی، اور محبوبہ کی پوجا نہیں کی جاتی اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مجھ سے صرف مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو ڈمی تھی وہ جیت چکی ہے، جو اصل تھی وہ ہار گئی ہے۔ وہ بھگوان سے پرارتھنا کرنا بھول گئی تھی، بالکل خاموش رہ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ واقعی وہ اپنی ڈمی کی آواز سن رہی ہے یا یہ محض واہمہ ہے۔ ٹیلی پیتھی سر کے اندر بولتی ہے اور محبت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ وہ اندر بول رہی ہے یا پارس کی شی تارا سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ ڈمی شی تارا حسن و جمال میں دیوی شی تارا سے کم نہیں تھی، ان دونوں کے چہروں میں ذرا فرق تھا، آواز بھی مختلف تھی۔ باقی ایک مرد پر جادو کرنے کے لیے ایک عورت کے پاس قدرت کے جو عطیات ہوتے ہیں وہ سب کچھ ڈمی کے پاس تھے۔ شاید اسی سے اس کی سماعت میں یہ آواز گونج رہی تھی کہ ڈمی جیت گئی اور اصلی ہار گئی، اور اس کی ہار پر کہوں کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ دیوی شی تارا پھر ایک بار اپنی آتما شکتی کو آزمانا چاہتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دھندلکے میں پہنچ گئی ہے اور اس دھند میں کچھ ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جیسے کھٹ کی آواز کے ساتھ ٹیلی فون کا ریسیور رکھا گیا ہو۔ وہ فوراً ہی خیال خوانی کی پرواز کر کے داؤد مینڈولا کے پاس پہنچی۔ اس وقت مینڈولا فون کا ریسیور رکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ تم ابھی کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ بولا، دیوی جی میں آپ کو کئی بار آوازیں دے چکا ہوں۔ ابھی فون پر شی تارا بول رہی تھی کہ وہ پوجا کے ساتھ خیریت سے ہے اور آئندہ پوری آزادی کے ساتھ خیریت سے رہے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایک ڈمی کو برسوں سے اس قدر سچ بنا دیا ہے کہ وہ سچ ہو گئی ہے اور جو سچ ہے وہ صفر بن چکی ہے۔ پھر اس نے کہا لگا کر ریسیور رکھ دیا۔ دیوی نے پوچھا، تم نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھ سے بات کرے؟ اس نے آپ سے ہی باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا، لیکن میں آپ کو پکار رہا تھا۔ کیا تم نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ آئندہ اس سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ دیوی جی اس نے مجھے کچھ کہنے یا پوچھنے کا موقع
موقع ہی نہیں دیا۔ اپنی باتیں کہنے کے بعد اس نے کہا لگایا، پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی بھگوان سے پرارتھنا کرتے وقت، کچھ زیادہ آتما شکتی مانگتے وقت اس کے اندر جو آوازیں آ رہی تھیں وہ واقعی اس کی ڈمی کی تھیں۔ وہ سن رہی تھی اور اسے وہمہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے پھر آتما شکتی کے ذریعے ڈمی کے پاس پہنچنا چاہا۔ ایک نہیں کئی بار کوششیں کی مگر ناکام رہی۔ وہ دیوی اس شی تارا تک نہ پہنچ سکی جو جیت گئی تھی اور اسے شکست دے چکی تھی۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نے پوری آتما شکتی کے ساتھ ایک حسینہ پر بڑی پختگی سے عمل کر کے اسے اپنی ڈمی بنایا تھا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس عمل کا توڑ نہیں کر سکتا تھا۔ آئندہ 6 برس تک وہ اس کی ڈمی بن کر رہنے والی تھی، لیکن وہ اس کے زبردست اور پختہ تنویمی عمل سے آزاد کیسے ہو گئی، یہ بید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک خیال تھا کہ ایسا شاید روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیا گیا ہے، لیکن وہ ڈمی پچھلے دنوں پارس کی نظروں سے گر گئی تھی، فرہاد کی فیملی سے نکال دی گئی تھی۔ پھر یہ کہ جناب تبریزی کی طرح ہر ایک کو روحانی ٹیلی پیتھی کا علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ ایسے لوگ شاید ہی کہیں نظر آتے ہیں جو پوجا، بھکتی، عبادت اور ریاضت کے ذریعے آتما شکتی یعنی روحانی قوت حاصل کرتے ہیں۔ بیت المقدس کے MIM کے گروہ میں جناب تبریزی نہیں تھے، لیکن مجاہدین کے لیڈر کے ذریعے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس جوان کے اندر ایک بلا چھپ کر آئی ہے۔ یہ روحانیت یا سچی غیب کی باتیں MIM کے کسی سربراہ برادر کبیر کو کیسے معلوم ہو گئی تھی؟ کیا یہ کوئی چال تھی یا قدرتی حالات تھے کہ دیوی تل ابیب سے بیت المقدس آئی اور ادھر تل ابیب سے شی تارا اور پوجا کو غائب کر دیا گیا؟ ایسی سازشیں اور چال بازیاں ہوتی ہی ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔